حدیث نمبر 116۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھا کرتے تھے، پھر اپنی قوم کے پاس آتے تو انہیں بھی وہی نماز پڑھاتے۔ شرح المفردات: عشاء الآخرہ، عشاء کی نماز۔ شرح الحدیث: سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ جو نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ادا فرماتے تھے وہ ان کی فرض نماز ہوتی تھی، اور جو وہ اپنی قوم کو آ کر پڑھاتے تھے وہ ان کے لیے نفل اور ان کے مقتدیوں کی فرض نماز ہوتی تھی۔ حدیث نمبر 117۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھے پر کوئی کپڑا ہی نہ ہو۔ شرح المفردات: آتکن، کندھا، مونڈھا۔ شرح الحدیث: کندھے ڈانپنے کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ یہ نماز کی شروط میں سے ہے، دوسرا یہ ہے کہ واجب ہے، اور تیسرا قول سنت کا ہے۔ تینوں اقوال سے لزوم کی تاکید ہوتی ہے، لہذا کندھے ننگے کر کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے بلکہ ان پر کپڑا وغیرہ ڈالنا ضروری ہے۔ حدیث نمبر 111۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لہسن یا پیاز کھائے تو اسے ہم سے الگ رہنا چاہیے، یا اسے ہماری مساجد سے الگ رہنا چاہیے، اور اسے اپنے گھر ہی میں بیٹھ رہنا چاہیے۔ اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہانڈی لائی گئی جس میں سبز ترکاریاں پکی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بو پائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو آپ کو ان ترکاریوں کا بتلایا گیا جو اس میں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے میرے ان صحابہ کے قریب کر دو، یعنی وہ صحابہ جو آپ کے ساتھ تھے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھانا پسند نہ کیا اور فرمایا، تم کھا لو، میں نہیں کھاؤں گا، کیونکہ میں نے اس سے سرگوشیاں کرنا ہوتی ہے جسے تم نہیں کرتے۔ شرح المفردات: قدر، ہانڈی، دیگچی۔ خضیراتن، سرسبز یعنی تازہ۔ بقول، ترکاریاں، سبزیاں۔ اناجی، میں سرگوشی کرتا ہوں۔ ان سرگوشیوں سے مراد اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا ہے۔ واحد متکلم، فعل مضارع معلوم باب مفاعلہ۔ شرح الحدیث: ایک روایت میں ہے وَلَيْسَ بِمُحْرِمٍ کے الفاظ ہیں، یعنی میں انہیں حرام قرار نہیں دیتا۔ صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان، مستدرک للحاکم۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام وحی لے کر آیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات چیت کیا کرتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کھانا پسند نہ فرماتے تاکہ منہ میں بدبو پیدا نہ ہو سکے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ میں اپنے ساتھی یعنی جبریل علیہ السلام کو تکلیف پہنچاؤں۔ صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ۔ حدیث نمبر 119۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پیاز، لہسن یا گیندنا کھائے تو اس سے ہماری مسجد کے ہرگز قریب نہیں آنا چاہیے، کیونکہ فرشتے بھی اس سے تکلیف محسوس کرتے ہیں جس سے انسان تکلیف محسوس کرتا ہے۔ ایک روایت میں انسان کی جگہ بنی آدم کے الفاظ ہے۔ شرح المفردات: القراص، گیندنا، یہ ایک تیز بو والی سبزی ہوتی ہے جس کی بعض قسمیں پیاز اور لہسن کے مشابہ ہوتی ہیں۔ تتعذی، یعنی اس کی بو کی وجہ سے تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ واحد مونث غائب، فعل مضارع معلوم باب تفاعل۔ شرح الحدیث: ایک روایت میں ہے فَلَا يَقْرَبَنَّ
ولا یصلی معنا کے الفاظ ہیں، یعنی وہ نہ تو ہمارے قریب آئے اور نہ ہی ہمارے ساتھ نماز پڑھے۔ صحیح مسلم۔ باب تشہد کا بیان۔ حدیث نمبر 120۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر مجھے اس طرح تشہد سکھایا جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قرآن کی کوئی سورت سکھاتے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ تمام قولی عبادتیں، تمام بدنی عبادتیں اور تمام مالی عبادتیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ اے نبی، آپ پر سلامتی اور اللہ کی رحمت و برکات ہو، ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے۔ ایک روایت میں ہے، جب تم میں سے کوئی نماز میں بیٹھے تو اسے التحیات للہ الی آخرہ کہنا، یعنی وہاں تک آخر تک پڑھنا چاہیے، کہنا چاہیے، اور آگے مکمل دعا ذکر کی، اور اس میں یہ الفاظ، جب تم نے یہ کر لیا تو یعنی یہ دعا پڑھ لی، تم نے زمین و آسمان میں موجود ہر نیک بندے پر سلام بھیج دیا۔ اس میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگنا چاہے مانگ لے۔ شرح المفردات۔ التحیات، یہ تحیت کی جمع ہے اور یہ تعظیم کے تمام انواع کو شامل ہے، یعنی بیان عظمت و جلالت میں زبان سے ادا کی جانے والی تمام عبادتیں۔ الصلوات، تمام تعبدی افعال و اوصاف یعنی بدنی طور پہ قائم کی جانے والی جملہ عبادتیں۔ الطیبات، پاکیزہ رزق اور حلال مال کے انفاق کے ذریعے ادا کی جانے والی جمی مالی عبادتیں۔ شرح الحدیث، حدیث کے آخری الفاظ فَلْيَتَخَيَّرْ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ کی تشریح میں اہل علم کا کہنا ہے کہ اس سے مراد صرف معصور دعا ہے۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نماز میں صرف اخروی معاملات کے بارے ہی میں دعا کرو۔ فتح الباری ابن حجر۔ حدیث نمبر 121۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ ملے تو انہوں نے کہا، کیا میں تمہیں ایک تحفہ نہ دوں؟ وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تو سکھلایا ہے کہ ہم آپ پر سلام کیسے بھیجیں، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام پر رحمت فرمائی۔ یقیناً تو ہی تعریف و بزرگی کا محور ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برکت نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام پر برکت نازل فرمائے۔ بے شک تو ہی لائق تعریف اور قابل تمجید ہے۔ شرح المفردات۔ صلاۃ اگر بندوں سے متعلق ہو تو مطلب درود پڑھنا، اور اگر اللہ تعالیٰ سے متعلق ہو تو مراد رحمت فرمانا۔ واحد مذکر حاضر فعل امر معلوم باب تفعیل۔ حمید، جمیع تر تعریف و ستائش کا محور۔ واحد مذکر صفت مشبہ باب سمیع یسمع۔ مجید، شرف و کرم اور صفات مجیدہ سے متصف ذات۔ واحد مذکر صفت مشبہ باب کرم یکرم اور نصر ینصر۔ شرح الحدیث۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آل محمد سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہے۔ فتویٰ المصریہ الکبریٰ۔
راوی الحدیث عبد الرحمن رحمہ اللہ کی کنیت ابو عیسیٰ تھی اور آپ کوفہ سے تعلق رکھتے تھے۔ جلیل القدر تابعین میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ کے والد کا نام یسار ہے۔ عہد فاروقی میں آپ کی ولادت ہوئی اور 82 یا 83 ہجری میں وفات پائی۔ حدیث میں مذکور دوسرے راوی معروف صحابی سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ ہے۔ آپ کی کنیت ابو محمد اور ابو عبداللہ بتلائی جاتی ہے۔ بنو سالم بن عوف سے آپ کا تعلق تھا۔ بیعت رضوان میں شرکت کی اور 51 یا 52 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ حدیث نمبر 122 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وعذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ اے اللہ، یقیناً میں قبر کے عذاب، آگ کے عذاب، زندگی اور موت کی آزمائش اور مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اور مسلم کے یہ الفاظ ہے: جب تم میں سے کوئی تشہد میں بیٹھے تو اسے 4 چیزوں سے پناہ مانگنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے: اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ، یقیناً میں جہنم کے عذاب سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ شرح المفردات: عذاب النار، آگ کے عذاب سے مراد جہنم کا عذاب۔ فتنۃ المحیا والممات، انسان کو اس کی زندگی بوقت موت اور بعد از موت پیش آنے والی فتنے اور آزمائشیں۔ شرح الحدیث، یہ گزشتہ حدیث سے پہلے والی حدیث ہی کی تشریح ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پھر جو چاہے دعا کرے، تو ساتھ ہی اس حدیث میں اس دعا کی بھی تعلیم دے دی کہ یہ دعا مانگی جائے۔ اس حدیث میں عذاب قبر کا اثبات ہوتا ہے۔ زندگی اور موت کے فتنہ سے مراد یہ ہے کہ انسان کو دنیاوی زندگی میں بوقت موت اور بعد از موت جن آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مسیح دجال اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بن کر آئے گا۔ یہ قرب قیامت نمودار ہوگا اور اس کی پہچان یہ ہوگی کہ اس کی آنکھوں کے درمیان میں کاف را لکھا ہوا ہوگا اور اس کا فتنہ اس قدر سخت ہوگا کہ اس سے صرف پختہ اور سچے ایمان والے ہی بچ سکیں گے۔ حدیث نمبر 123 عبداللہ بن عمرو بن عاص سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے ایسی دعا سکھلا دیجیے جسے میں اپنی نماز میں مانگا کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہہ: اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ، میں نے اپنے آپ پر بہت ظلم کیے ہیں اور گناہوں کو تیرے سوا کوئی نہیں بخش سکتا، سو اپنی جناب سے میری بخشش فرما اور مجھ پر رحم فرما، یقیناً تو ہی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ شرح الحدیث، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس دعا کا محل بعد از تشہد ہے، یعنی تشہد کے بعد یہ دعا کی جائے۔ الفتویٰ المصریہ الکبریٰ۔ حدیث نمبر 124 سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ النصر نازل ہونے کے بعد جو بھی نماز پڑھی ہے، اس میں آپ یہ ضرور پڑھا کرتے تھے: سبحانک ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ اے ہماری پروردگار، تو اپنی تعریف کے مطابق بہت پاک ہے، اے اللہ میری مغفرت فرما۔ ایک روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رکوع و سجود میں اکثر پڑھا کرتے تھے: سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ اے اللہ ہمارے پروردگار، تو اپنی تعریف کے لحاظ سے بہت پاک ہے، اے اللہ میری بخشش فرما۔
شرح المفردات سبحانہ یہ مبالغے کا صیغہ ہے یعنی بہت ہی زیادہ پاک۔ شرح الحدیث سورۃ النصر میں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی وفات کا وقت قریب ہونے کی خبر دی گئی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ مغفرت کی دعا کیا کرتے تھے۔ باب الوتر وطر کا بیان حدیث نمبر 125۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی نے آپ سے سوال کیا، رات کی نماز کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو لیکن جب تم میں سے کسی کو صبح ہو جانے کا اندیشہ ہو تو وہ ایک رکعت نماز پڑھ لے تو یہ ایک رکعت اس کے لیے وطر بن جائے گی جو اس نے نماز پڑھی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اپنی رات کی نماز کو وطر بنا لیا کرو۔ شرح المفردات صلاۃ اللیل رات کی نماز سے مراد تہجد کی نماز ہے۔ مثنیٰ مثنیٰ یعنی دو رکعت کر کے نماز پڑھنا۔ شرح الحدیث وطر کی تعداد طاق ہونا ضروری ہے، خواہ وہ ایک ہو یا زائد، جیسے کہ سیدنا ابو ایوب رضی اللہ عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی نقل کرتے ہیں کہ وطر اللہ کا حق اور بندوں پر واجب ہے، سو جو شخص 3 وطر پڑھنا چاہے اسے 3 پڑھ لینی چاہیے، اور جو ایک وطر پڑھنا چاہے وہ ایک پڑھ لے۔ سنن دارقطنی۔ اس حدیث سے وطر پڑھنے کا وجوب ثابت ہوتا ہے، گو کہ یہ وجوب اصلی نہیں ہے، البتہ تاکید ضرور ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، جس نے وطر نہیں پڑھا وہ ہم میں سے نہیں۔ مسند احمد، مسند اسحاق بن راہوی، مصنف ابن ابی شیبہ۔ حدیث نمبر 126۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی ہر نماز یعنی رات کے شروع، اس کے درمیان اور رات کے آخر میں ہر نماز کے بعد وطر پڑھا کرتے تھے، اور سحری کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وطر ختم ہوا کرتا تھا۔ شرح الحدیث گویا وطر کی ادائیگی رات کے کسی بھی حصے میں کی جا سکتی ہے، اور اگر قیام اللیل کرنا ہو تو رات کے آخری حصے میں وطر پڑھنا چاہیے۔ امام مناوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رات کی نماز کے آخر میں وطر پڑھنے کی حکمت یہ ہے کہ رات کی پہلی نماز یعنی نماز مغرب بھی چونکہ طاق رکعات پر مشتمل ہوتی ہے، اس لیے رات کی آخری نماز کو بھی طاق ہی بنانا چاہیے۔ فیض القدیر۔ حدیث نمبر 127۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز 13 رکعات پڑھا کرتے تھے، ان میں سے 5 کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر بنا لیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوائے ان کی آخر میں بیٹھنے کی کسی رکعت میں نہیں بیٹھتے تھے۔ شرح الحدیث اس حدیث میں وطر کی 5 رکعت کے بیان سے ثابت ہوا کہ وطر 1 یا 3 رکعت میں منحصر نہیں ہے، زیادہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، جیسے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے۔ پھر اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ وطر کی رکعت خواہ 1 سے زائد ہو یا 1 ہی ہو، ان میں تشہد صرف 1 ہی ہوگا اور وہ آخر میں کیا جائے گا، جیسا کہ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مذکور ہے۔ بعض لوگ وطر کی صرف 3 رکعت اور وہ بھی نماز مغرب کی طرح پڑھنے کے قائل ہے، یعنی 2 رکعت کے بعد تشہد بیٹھنا اور پھر 1 رکعت ادا کر کے تشہد بیٹھنا، یہ درست نہیں ہے۔ باب نماز کے بعد کے اذکار کا بیان۔ حدیث نمبر 128۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ عہد رسالت میں لوگ جب فرض نماز سے فارغ ہوتے تو بلند آواز سے ذکر کرتے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مجھے لوگوں کی نماز سے فارغ ہونے کا پتہ اس ذکر کو سن کر ہی لگتا تھا۔ ایک روایت میں ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا مکمل ہونا نماز کے بعد اللہ اکبر کہنے سے ہی پہچانا کرتے تھے۔
شرح المفردات ینصرف فارغ ہوتے تھے، نماز مکمل کرتے تھے۔ واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم باب انفعال انقضاء اختتام تکمیل مصدر باب انفعال۔ شرح الحدیث راوی بیان کرتے ہیں کہ نماز کے اختتام کو پہچانا ہی بآواز بلند اللہ اکبر کا کلمہ سن کر جاتا ہے۔ گویا ثابت ہوا کہ سلام پھیرنے کے بعد سب سے پہلے بلند آواز کے ساتھ اللہ اکبر کہا جائے گا اور اس کے بعد دیگر تسبیحات کی جائے گی، اور بعد السلام افضل الذکر لا الہ الا اللہ وغیرہ جیسے کلمات کا بآواز بلند اور اجتماعی انداز میں بیک آواز ذکر کرنا مسنون طریقہ نہیں ہے۔ حدیث نمبر 129 سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے غلام وراد بیان کرتے ہیں کہ مجھے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے نام خط لکھوایا، جس میں یہ بھی درج تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفات ہیں، اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اے اللہ، جس سے تو روک دے اسے کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے، اور جسے تو عطا کرے اس سے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور کسی صاحب شان کی مرتبہ تجھ سے بچانے میں کسی کو بھی فائدہ نہیں دے سکتی۔ پھر میں اس کے بعد بطور قاصد سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تو میں نے انہیں لوگوں کو اس کا حکم دیتے سنا۔ ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیل وکال سے، مال کے ضیاع سے اور کثرت سوال سے منع فرمایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماؤں کی نافرمانی، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے اور بخل و حرص سے بھی روکا کرتے تھے۔ شرح المفردات دبر کل صلاۃ ہر نماز کے پیچھے یعنی سلام پھیرنے کے بعد۔ الجد مقام و مرتبہ شان، لا ينفع ذا الجد کسی صاحب شان کا رتبہ اور مقام تجھ سے بچانے میں اسے چنداں فائدہ نہیں دے سکتا۔ لا ينفع واحد مذکر غائب فعل مضارع منفی معلوم باب فتح یفتح۔ وعد البنات بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینا۔ قیل وقال سنی سنائی باتیں آگے بیان کرنا یا بلا تحقیق گفتگو کرنا یا جھوٹے من گڑت قصے کہانیاں بیان کرنا۔ قیل واحد مذکر غائب ماضی مجہول باب نصر ینصر، قال واحد مذکر غائب ماضی معلوم باب نصر ینصر۔ من ان وحد مال اکٹھا کرنے کی شدید حرص رکھنا اور اسے مشروع امور میں خرچ کرنے میں بخل سے کام لینا۔ شرح الحدیث اس حدیث میں نماز کے بعد کے اذکار ذکر کرنے کے بعد حدیث کے آخر میں چند آداب کی تعلیم دی گئی ہے جن پر عمل پیرا ہونا حکم شریعت کے بجا آوری کے علاوہ زیور اخلاقیات سے آراستہ ہونے کی مانند ہے۔ راوی الحدیث وراد رحمہ اللہ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام اور ان کے کاتب تھے۔ ابو سعد کنیت تھی اور کوفہ سے تعلق تھا، ثقہ تابعی تھے اور بہت سے صغار تابعین نے آپ سے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 130 ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام کے غلام سما ابو صالح سمان سے، اور وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ غریب مسلمان لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صاحب ثروت لوگ تو بلند درجات اور لافانی نعمتوں پر فائز ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ کیسے؟ انہوں نے کہا: وہ بھی ویسے ہی نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں، اور وہ بھی اسی طرح روزے رکھتے ہیں جس طرح ہم رکھتے ہیں، لیکن وہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں جبکہ ہم یہ نہیں کرتے۔ وہ غلام بھی آزاد کرتے ہیں اور ہم
یہ بھی نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلا دوں کہ جس کے ذریعے تم ان کا درجہ پالو جو تم پر سبقت لے گئے ہیں اور اپنے بعد کے لوگوں پر سبقت پالو، اور تم سے بڑھ کر کوئی فضیلت والا نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جو تمہاری طرح ہی یہ عمل کرے۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول کیوں نہیں، ضرور بتلائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کہا کرو۔ اور ابو صالح کہتے ہیں کہ پھر ایک دن مہاجر و فقراء دوبارہ آئے اور کہنے لگے جو عمل ہم کرتے ہیں اسے ہمارے صاحب مال بھائیوں نے بھی سن لیا ہے اور وہ بھی اس کے مثل کرنے لگے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ شرح المفردات: الدثور بہت زیادہ مال و دولت، المقیم ایسی نعمتیں کہ جنہیں کبھی فنا نہ ہوگا، واحد مذکر اسم فاعل باب افعال۔ شرح الحدیث: نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جس نے کوئی اچھا طریقہ رائج کیا پھر اس پر عمل کیا جانے لگا تو اسے اس کا بھی اجر ملے گا اور اس پر عمل کرنے والے کی مثل بھی اجر ملے گا، اور اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کے بھی اجر سے چندہ کمی نہیں کرے گا۔ سنن ابن ماجہ۔ چونکہ اس واقعہ مذکور میں غریب مسلمان غنی اور سخی مسلمانوں کو ان اذکار کی تعلیم دینے کا سبب بنے تھے، اس لیے اگر وہ صدقہ و سخاوت کے ذریعے فقراء سے بڑھ گئے تھے تو فقراء کو بھی ان کے عمل سے اجر و ثواب مل رہا تھا۔ گویا مسلمان کسی بھی حال میں اجر و ثواب سے خالی نہیں رہتا بلکہ اپنی نیت و عمل کے باعث بہت سی ایسی نیکیوں کا بھی اسے ثواب مل رہا ہوتا ہے جن کا اسے گمان تک نہیں ہوتا، لیکن صرف لوگوں کو تعلیم دینے کی غرض سے وہ اس اجر کثیر کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ راوی الحدیث: اس حدیث میں 3 اصحاب کا نام آیا ہے جن کا تعارف مطلوب ہے۔ اولاً سمیہ ہیں جیسا کہ روایت میں ہی بیان ہے کہ یہ ابو بکر بن عبد الرحمن کے آزاد کردہ غلام تھے اور بنو مخزوم سے ان کا تعلق تھا۔ 130 ہجری میں خوارج کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ ثانیاً ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام کا ذکر ہے، یہ فقہائے 7 میں سے ایک ہیں، ان کی کنیت اور نام ایک ہی ہے۔ 94 ہجری میں وفات پائی۔ اور ثالثاً ابو صالح السمان کا ذکر ہے، ان کا نام غطفان تھا اور یہ جویریہ غطفانیہ کے آزاد کردہ غلام تھے، علماء تابعین میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ 101 ہجری میں مدینہ میں وفات پائی۔ حدیث نمبر 131۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چادر اوڑھ کر نماز پڑھی جس میں نقش و نگار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان نقوش کی طرف جا پڑی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا میری یہ چادر ابو جہم کے پاس لے جاؤ اور اس سے اس کی انبجانیہ چادر لے آؤ کیونکہ اس نے ابھی نماز سے میرا دھیان پھیر دیا تھا۔ شرح المفردات: خمیصۃ یہ دھاری دار چادر تھی جو مختلف رنگوں اور نقوش و نگار سے مزین ہوتی تھی۔ اعلام یہ علم کی جمع ہے، مراد نقش و نگار بیل بوٹے۔ انبجانیہ یہ موٹی اور سادہ چادر تھی اور یہ شہر انبجان کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے انبجانیہ چادر کہلاتی تھی۔ شرح الحدیث: اس حدیث میں نماز پڑھتے ہوئے خشوع و خضوع کا اہتمام کرنے کی تاکید اور ایسے امور کی نفی ہو رہی ہے جو نمازی کا خیال منتشر کر دے۔ شرح عمدۃ الاحکام لابن دقیق العید۔ باب سفر میں 2 نمازیں جمع کرنے کا بیان۔ جمع کرنے کا مطلب ہے کہ ایک نماز کو اس کے وقت سے مؤخر اور دوسری کو مقدم کر کے درمیانی وقت میں اکٹھا ادا کرنا۔ حدیث نمبر 132۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء کی نماز جمع فرما لیا کرتے تھے۔
شرح الحدیث۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں نماز جمع کرنے کی کئی صورتیں ہیں۔ پہلی نماز کے وقت میں جمع کرنا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ میں کیا تھا۔ دوسری نماز کے وقت میں جمع کرنا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں اور کئی ایسے ایک سفروں میں کیا تھا۔ ایسے ہی بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نمازوں کے اوقات کے درمیانی وقت میں جمع فرما لیا کرتے تھے، اور کبھی پہلی نماز کے آخری وقت میں اور کبھی دوسری نماز کے پہلے وقت میں بھی جمع فرمائی ہے۔ یہ تمام صورتیں جائز ہیں اور موقع و مناسبت اور ضرور و مصلحت کے تحت کسی بھی وقت کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ مجمع الفتاوی، حدیث نمبر